السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ کل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کے بیچ میں سے ان کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے آپ ان کی آنکھوں کو اندھا کر کے نکل گئے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلنا یہ کوئی چھپ کے نہیں ہوا، بلکہ ان کا گھیرا توڑ کر کے ان کے نرغے میں سے بیچ سے حضور نکلے اور یہ سب آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے۔ حضور سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر تو بالکل انتظار میں بیٹھے تھے، اٹھ کر اپنے آقا کو مرحبا اور خوش آمدید کہا، اور دونوں حضرت صدیق کے مکان کے پیچھے کے حصے سے غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ علامہ ابن خلدون کے الفاظ ہیں کہ وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ خَوْقَةِ أَبِي بَكْرٍ لَيْلًا وَأَتَيَا الْغَارَ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے پیچھے دروازے سے رات کے وقت نکلے اور دونوں غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ اور نئے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور شام کے وقت غار میں آ کر سب حالات سے آگاہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چرواہے عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ دن بھر غار کے ارد گرد بکریاں چرائیں اور شام کو انہیں غار کے دہانے پر لے آئے، تازہ دودھ دوہ کر اور اسے گرم کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور اپنی صاحبزادی حضرت اسما کو ارشاد فرمایا کہ ہر روز کھانا پکا کر شام کے وقت غار میں پہنچایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے نکلنے کے وقت دعائیں فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مکہ شہر پر ایک نگاہ ڈالی اور ان کلمات سے مکہ شریف کو الوداع کہا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضور نے فرمایا واللہ انک لاحب ارض اللہ الی وانک لاحب ارض اللہ الی اللہ ولولا ان اہلک اخرجونی ما خرجت منک۔ قسم خدا کی مکہ کی سرزمین تو مجھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک اللہ کی تمام زمینوں سے اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تو اس سے نہ نکلتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحب الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔
حضور نے فرمایا مکہ کے شہر تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں ہرگز کسی اور شہر میں رہنا اختیار نہ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کی اس پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کبھی حضور سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی حضور کی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ حضور نے پوچھا اے ابوبکر یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کبھی خیال آتا ہے کہ اچانک دشمن پیچھے سے آ رہے ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ وہ لوگ آگے سے کسی گمین گاہ میں نہ بیٹھے ہوں تو بھاگ کر آگے چلا جاتا ہوں، کبھی رائٹ سائڈ کبھی لیفٹ سائڈ چلا جاتا ہوں تاکہ آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے اگر حملہ کرنے کی ان بد اندیش لوگوں نے کوشش کی تو سب سے پہلے آپ کا یہ غلام ان کے ناگہانی حملے میں آپ کے لیے حضور دیوار ہو سکے، سب سے پہلے حملہ میرے سینے پر آئے۔ اللہ اکبر، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میری خواہش ہے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں راستہ بہت کٹھن ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے، اس لیے کہ جو سنگلاخ اور پتھریلی زمین ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور کے پیر مبارک کا نشان پتھر پر تو پڑتا تھا مگر ریت پر نہیں پڑتا تھا، تو کفار مکہ بھی اسے جانتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر سنگلاخ زمین پر حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جیسے ہی غار سور کی دہانے تک پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی والذی بعثک بالحق لا تدخلہ حتی ادخل قبلک وان کان فی شیء نزل بی قبلک۔ عرض کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر یا رسول اللہ میں اس خدا کا واسطہ دے کر جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے عرض کرتا ہوں کہ آپ غار میں تشریف نہ لے جائیے، پہلے میں داخل ہوں گا، اگر وہاں کوئی موذی چیز ہو تو پہلے وہ مجھے تکلیف پہنچائے اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسری روایت میں ہے لما کان لیلۃ الغار قال ابو بکر یا رسول اللہ دعنی ادخل قبلک فإن کان حیۃ او شیء کانت لی قبلک۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہجرت کی رات جب غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت عنایت فرمائیے میں آپ سے پہلے غار میں داخل ہوں تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور چیز ہو تو آپ کے بجائے مجھے تکلیف پہنچائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ۔ فدخل ابو بکر فجعل يلتمس بيدي كلما رأى جحرا قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع قال فبقي جحر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں اندر گئے پہلے اور اپنے ہاتھ سے ساری جگہ کی تلاشی لینے لگے، جب بھی کوئی سوراخ دیکھتے تو اپنے لباس کو پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ اپنے تمام لباس کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو انہوں نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ پر رکھ دیا اور پھر اندر ہی اندر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اب اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ غار ثور میں جہاں کہیں سوراخ تھا، جہاں کوئی معاملہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی صفائی کی اور تمام سوراخ کو بند کیا۔ پھر حضور کو جو ہے غار ثور میں اندر تشریف لے آنے کی پیشکش کی۔ بس ایسے ہی آج بھی اگر حضور کو اپنے سینے میں بلانا ہے تو سب سے پہلے ابو بکر کو بلاؤ، تاکہ سینے میں جو بھی سوراخ ہے صحابہ کی گستاخی کا، اہل بیت کی گستاخی کا، یا کسی بھی چیز کا جو سوراخ ہے، ابو بکر بند کر دیں اور پھر عرض کریں، یا رسول اللہ اب یہ سینہ ہر کینے سے پاک ہو کر کے آپ کی محبت کا مدینہ ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سبحان اللہ۔ فلما اصبح قال له النبی فأين ثوبك يا أبا بكر فأخبره بالذي صنع فرفع رسول الله يديه وقال اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة فأوحى الله إليه إن الله تعالى قد استجاب لك۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کے لباس کو دیکھا، کہا ابو بکر تمہارے لباس کا یہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ رات میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ جو تھا جس میں سے سانپ نے ڈسا، تو اس میں یہ ہے کہ فردغ فی رجلہ من الجحر ولم یتحرک لئلا یوقظ المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ایک سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ لی۔ جب آپ کو سانپ نے ڈسا تو آپ نے ذرہ برابر حرکت نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا حال ہے؟ اے رسول اللہ اس طرح ہوا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور لگاتے ہی سیدنا صدیق اکبر کو فوراً شفا حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ادھر مکے میں جب صبح کا اجالا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے جب حضور کے بستر سے علی مرتضیٰ اٹھے، یہ دیکھ کر رات بھر حضور کے کاشن اقدس کا گھیراؤ کرنے والوں کی اوسان خطا ہو گئے۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر مکہ کے گھر گھر جو ہے پہنچ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں خاموشی سے ان کا گھیرا توڑ کر نکل گئے ہیں۔ اس سازش کی ناکامی پر کوہرام مچ گیا۔ مشرکین کی ٹولیاں حضور کے تلاش میں ہر طرف پھیل گئیں۔ ان کا غالب گمان یہ تھا کہ حضور یثرب کی طرف چلے گئے ہوں گے، جہاں مہاجرین کا ایک طاقتور گروہ حضور کے لیے انتظار میں ہے۔ اس خیال سے وہ اس راستے پر دور تک گئے، لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ پھر دوسری تمام سمتوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ ان راستوں پر بھی کھانک چھاننے کے بعد جب وہ ناکام ہو کر واپس لوٹے تو غار ثور جو مکہ کے جنوبی سمت میں واقع ہے، انہیں تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ حضور ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ناچار
غار سور کا رخ کیا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو ان کے ماہر کھوجی نے ایک نقش پا کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو ابو بکر کے پاؤں کا نشان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا نقش پا ہے، میں اسے نہیں پہچان سکا، یہ اس پاؤں کے نشان سے بڑی مشابہت رکھتا ہے جو مقام ابراہیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کفار ادھر ادھر سے مایوس ہو کر نبی اکرم کی تلاش میں اس کی طرف بھی ضرور آئیں گے، چنانچہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک تو پہنچ جاتے، لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے اور نہ اس کے اندر جھانکتے، یوں ہی الٹے پاؤں واپس چلے آتے۔ ہوا یہ تھا کہ غار کے دہانے کے قریب ایک کانٹے دار درخت اگایا اللہ کے حکم سے۔ اس درخت کو یہ اہل عرب ام غیلان کہتے ہیں، اور اس کی بلندی انسانی قد کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار کانٹے دار ہوتی ہے۔ اس درخت کی موجودگی میں کسی شخص کا غار کے اندر جانا بہت مشکل ہے۔ نیز اس غار کے دہانے کے قریب جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا لیا، وہاں انڈے بھی دے دیے، اور ان انڈوں کے سینے کے لیے کبوتری ان پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی۔ المواہب لدنیا کی روایت ہے کہ ان حمام الحرم من نسل طینک الحمامتین جزاء وفاقا لما حصل بی الحمایت جوزیا بالنسل وحمایتی بالحرم فلا يتعرض له وفی المثل آمن من حمام الحرم۔ یہ حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں یہ کبوتروں کے اس جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اس خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صلہ دیا ہے، ان کی نسل بھی ختم نہیں ہوئی، 14 صدیوں سے باقی ہے، اور حرم شریف میں انہیں پناہ ملی ہوئی ہے، کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا۔ اس لیے لغت عرب میں یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ فلاں شخص کو حرم کے کبوتروں سے بھی زیادہ امن و امان میسر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی غار کے کنارے مکڑی نے ایک گھنا جالا بھی تن دیا۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا آج کل میں نہیں تنا گیا بلکہ کئی سال پہلے کا ہے۔ یہ سب انتظامات اس قدرت والے مالک الملک کی طرف سے جو ہے تھے، جس کے ایک کلمہ کن کہنے سے یہ سارا عالم وجود میں آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی وہاں تک پہنچ جاتا تو کبوتروں کو اپنے گھونسلے میں انڈوں کو سیتے ہوئے دیکھ کر یقین کر لیتا کہ اس غار میں عرصے دراز سے انسان داخل نہیں ہوا۔ امیہ بن خلف جیسا دشمن جب غار کے دہانے پر پہنچا تو اس کے ایک ساتھی نے اسے کہا اندر داخل ہو کر تسلی کر لو۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ما اراکم ای حاجتکم الی الغار ان فی لعنکبوتا اقدم من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دروازے پر ایک مکڑی کا جالا ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا تنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کفار کی ٹولیاں ایک کے بعد دیگر غار کے دروازے پر پہنچتی، اور اس حالت میں اتنے قریب ہو جاتے کہ حضرت ابو بکر حضور سے کہتے ہیں لو ان احدہم نظر الی قدمی لرآنا فقال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ یا رسول اللہ، اگر ان کفار نے جھک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کی قوت یقین کو ملاحظہ کریں، یہ ہے توکل علی اللہ کا وہ مقام جو شان رسالت کے شایان شان ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کی ایک مخصوص کیفیت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور حضور کے صدقے
حضرت ابو بکر پر بھی اس کا ورود ہوا، جس سے ان کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک وہاں قیام فرما رہے۔ کفار آتے اور آ کر کے غار کے کنارے پہنچ جاتے، مگر حضور کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسے دیکھتے، انسان کا جسم تو نظر آتا ہے مگر اس کی جان نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی۔ جب عام آدمی کی روح نظر نہیں آتی تو حضور تو جو ہے جان جہان ہے، روح جہان ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، یعنی کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پورے جہان کی جان بنایا ہے، جب جہان کی جان بنایا ہے تو پھر حضور انہیں نظر نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف 3 دن حضور قیام فرما رہے۔ حضرت اسما، حضرت صدیق کی بڑی صاحبزادی آ کر کھانا پہنچا جاتی۔ آپ کے صاحبزادے ہر روز کی نئی خبریں دے جاتے، اور حضرت ابوبکر کا چرواہا عامر بن فہیرہ رات کو ریوڑ لے کر آتا اور تازہ دودھ پیش کرتا۔ حضرت ابوبکر کے کنبے کا ہر فرد بلکہ غلام تک اتنے مخلص و قابل اعتماد تھے کہ کسی نے راز کو فاش نہیں کیا۔ بڑے بڑے گراں قدر انعام کا لالچ ان کے غلام کے دل کو بھی نہیں للچا سکا۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جو سازش کی تھی، اس طرح ناکام ہوئی، اور اللہ کی بات جو ہمیشہ بلند رہتی ہے اس مقام پر بھی بلند ہوئی۔ بہرکیف اب جو ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے کس طرح غار ثور سے تشریف لے گئے اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر آگے کا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔